اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اس قالا، جب فرمایا اللہ، اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں قبضے میں کرنے والا ہوں تجھے، ورافعو کا، اور میں بلند کرنے والا ہوں تجھے، اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ، اپنی طرف، ومطہرو کا، اور میں پاکیزہ کرنے والا ہوں تجھے، من الذین کفروا، کافر یہودیوں سے، وجائلو، اور میں بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے اتبعو کا، پیروی کی تیری، فوقا، غالب، الذین کفروا، ان کافر یہودیوں پر، کا ان نہیں بولنا، کافر یہودیوں پر، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ فرماؤں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم، ان احکامات میں جو ہو تم فیہ، ان میں، تختلفون، اختلاف کرتے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر لیکن جو لوگ کافر ہوں گے، فَأُعَذِّبُهُمْ، پھر میں عذاب دوں گا ان کو، عذابًا شدیداً، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور لیکن جو لوگ ایمان والے ہوں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور لیکن جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے انہوں نے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پھر پورے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ظالموں کو۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ آیات، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور حکمت بھرا ذکر، نتلوہ، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو، علی کا، تیرے سامنے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، کا مثل آدم، جیسے مثال آدم کی، خلقہ من تراب، پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، آدم کو مٹی سے، ثم قال، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لہو، آدم کو، کن، ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو گیا، الحق، بہت سچ ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکم من الممترین، پھر نہ تو ہو شک کرنے والوں میں سے، فمن حاجکا، پھر جو شخص جھگڑا کرے تجھ سے، فی ہی، عیسیٰ کے بارے میں، من بعدی، بعد اس کے، ما جاءک من العلم، جب آ چکا تیرے پاس علم، فقل، پھر تو چیلنج کر، تعالو، تم آؤ، اے نجران کے عیسائیوں، ندعو، ہم بلائیں، اپنا انا، اپنے بیٹوں کو، و ابنا اکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا، اور اپنی جانوں کو، اپنے لوگوں کو، وانفسکم، اور تمہارے لوگوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم عاجزی سے دعا کریں، فنجعل، پھر ہم ڈالیں، لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر، ان هذا، بے شک یہ، لہو القصص الحق، البتہ وہی سچا واقعہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر معبود ہے اللہ تعالی، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لہو العزیز الحکیم، البتہ وہ زبردست غلبے والا، حکمت والا ہے۔ فَإِن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِن، عیسائی منہ موڑ لیں ایمان لانے سے، فَإِنَّ اللَّهَ، پھر بے شک اللہ تعالی، علیم، جانتا ہے، بالمفسدین، فسادیوں کو۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، پچھلے رکوع کے لاسٹ میں ہم نے آیت پڑھی تھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے بھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے بھی ایک چال چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی،
اور اللہ تعالیٰ نے ایک چال چلی، اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر اختیار فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والے ہیں۔ تو یہ چال یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مختلف اس کے بارے میں تفاسیر ہیں، مختلف، ظاہر ہے کہ یہ چونکہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، تو بنی اسرائیل جو یہودی ہیں انہوں نے اپنے ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ گڑبڑ کر دیا وہ سارا کچھ، تو ہم صرف جتنا قرآن نے لیا ہے اتنا ہی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے، لیکن جو تفسیر میں آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مخلص ساتھی تھا۔ کچھ لوگوں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخلص ساتھی تھا جو کہ بعد میں اس نے بغاوت کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جب عیسائیوں نے، یعنی یہودی جو اصل میں یہودی ہی عیسائی تھے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، کیونکہ آپ یہودیوں کے آخری نبی ہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، تو جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ عیسائی بن گئے تھے، حضرت عیسیٰ کے پیروکار بن گئے تھے۔ جو عیسائی نہیں بنے تھے وہ ظاہر ہے کہ یہودی ہی تھے۔ تو ان لوگوں نے اس آدمی کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا اس کو خرید لیا اور اس کو جو ہے بغاوت پہ مجبور کر دیا۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے پاس لے جانے کا اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ تو انہوں نے پلان کر لی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہودی جو ہے مجھے شہید کر دیں گے، جیسا کہ انہوں نے بہت سارے انبیاء کو، ہزاروں انبیاء کو شہید کیا۔ تو یہ اس قوم کی بدبختی ہے کہ انبیاء ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہے۔ تو اس نے وعدہ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے اور ان سے بچنا چاہ رہے تھے، حفاظت فرما رہے تھے اپنے ان سے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ لے کر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اس کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، ان کو لے کر یہودیوں کی مجلس میں گیا۔ انہوں نے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا پورا پلان بنایا ہوا تھا، پورا سسٹم تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب وہ وہاں پہ اندر گئے اور اسی ساتھی کو، وہ جو ساتھ ساتھی لے کر گیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور اس ساتھی کی شکل، آپ کا جو ساتھی تھا جو کہ منافق بن چکا تھا، اس کی شکل، اس کی شباہت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اور جب وہ باہر نکلا اور وہ بتانے کے لیے نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں نہیں ہے، تو لوگوں نے اسے کہا کہ یہ عیسیٰ جا رہے ہیں، اس کو پکڑو اور سولی چڑھاؤ۔ اور وہ کہتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، اب بہت تردید کی اپنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سزا بھی دے دی، اور یہودیوں کے لیے جو ہے ان کو بھی ایک چال میں پھنسا دیا۔ تو یہودیوں نے اسی کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا، اور یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پھر جب یہ نجران کا وفد آیا، تو جیسا کہ اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں، کس طرح ان کی والدہ کی پیدائش ہوئی، پھر کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اور پھر کس طرح سے وہ نبی بنے، اور سارا جو ہے ابھی 2-3 رکوع سے یہی چل رہا ہے۔ تو قرآن پاک نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا، اور آج یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں نے ایک چال چلی تھی حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھانے کی، جو کہ ہم نے انہی کے اوپر الٹ دی، اور انہی کا وہ جو منافق شخص تھا اس کو ہی سولی چڑھا دیا۔ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، میں آپ کو قبضے میں کرنے والا ہوں، یعنی اپنے پاس بلانے والا ہوں، ورافعک الی، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں آسمانوں کی طرف، ومطہرک، اور میں آپ کو پاکیزہ کرنے والا ہوں، ستھرا کرنے والا ہوں، ان من الذین کفروا، یہودی کافروں کی نجاست سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور میں کافروں کے اوپر، کافر یہودی جو ہیں ان کے اوپر آپ کے پیروکاروں کو قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں میں اٹھا لیے گئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، ان کی جو قوم تھی ان کی ان یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، حالانکہ وہ بہت تھوڑے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخلص ایمان والے تھے، جو حواری تھے،
وہ بہت تھوڑے تھے تعداد میں اور یہ یہودی بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جو بھی آپ کا پیروکار ہوگا، اور یعنی جو بھی دین حق پر ہوگا، وہ قیامت تک ان یہودیوں پر غالب رہے گا۔ تو آج بھی دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اور جو مسلمان ہیں، یہ دونوں معزز ہیں یہودیوں کی نسبت۔ عیسائی جو ہیں ان کو کوئی برا نہیں کہتا، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس طرح سے جس طرح یہودیوں کو برا کہا جاتا ہے۔ عیسائی اب تو کافر ہو چکے ہیں، قرآن نے ان کو کافر کہا ہے، لیکن پھر بھی ان کی ایک عزت ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح سے کہ ان کو ہم اپنے گھروں میں بلا لیتے ہیں کام کاج کے لیے، اور ان سے اس طرح سے نفرت نہیں کی جاتی جس طرح یہودیوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو اس دور کے جو عیسائی تھے وہ مخلص ایمان والے تھے، جیسے نبی کے پیروکار، نبی کے صحابی ہوتے ہیں، وہ عیسائی مسلمان تھے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار۔ تو جو بھی نبی کا فرما بردار ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تیرا فرما بردار ہوگا میں اس کو قیامت تک یہودی کافروں پر غالب رکھوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان ان مسائل میں فیصلہ کر دوں گا جن کے اندر تم اختلاف کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لیکن جو لوگ کافر ہوئے تو ان کو سخت عذاب ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نعوذ باللہ من کل عذاب وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور لیکن جو لوگ ایمان والے ہوں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پورے پورے اجر دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ حق مارنے والوں کو، ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ حکمت بھرا ذکر اور یہ آیات ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ علم غیب نہیں جانتے، اور یہ آپ کے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ واقعہ جو آپ سے بہت پہلے پیش آیا، آپ کی پیدائش سے بہت پہلے پیش آیا، وہ آپ ان یہودیوں کو اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ خود بھی اس طرح سے نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی سے آدم کا ایک پتلا بنایا اور پھر اس سے فرمایا کن فیکون، یعنی کن فرمایا تو وہ ہو گیا، بن گیا، انسان بن گیا، جس طرح کا انسان اللہ تعالیٰ جس طرح کا بشر بنانا چاہتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ آدم کی نہ ہی والدہ تھی نہ ہی والد تھے، اور عیسیٰ کی والدہ تھیں، والد نہیں تھے، اور جس طرح آدم کلمہ کن سے پیدا ہوئے اسی طرح عیسیٰ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک دوسرے کی یعنی ان کے اندر مشابہت ہے دونوں کے اندر۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ واقعہ بہت سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اگلی آیت جو ہے آیت مباہلہ ہے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی قوم کو، جیسے کہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے، کسی قوم کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں کسی بات پہ، تو وہ جو ہے وہ قوم آپ کا پوائنٹ مانتی نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، تو پھر آخری حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں کہ اپنے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو لے کر ایک کھلے میدان میں جائیں اور اس قوم سے بھی کہیں کہ آپ بھی آ جاؤ، ایک کھلے میدان میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کون سچ پہ ہے اور کون جھوٹ پہ ہے۔ تو جب عیسائیوں نے اتنی زیادہ ڈیٹیل سننے کے بعد بھی اس حقیقت کو نہیں مانا اور اڑے رہے اسی ضد پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور اپنے عقیدے پہ اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کو مباہلہ کا چیلنج کیا
اور اس کی ڈیٹیل میں تفسیر سے آپ کو سناتی ہوں، کیونکہ تفسیر میں بہت اچھے طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ نجران کا وفد مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں مدینہ آیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جزیرت العرب میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا تھا۔ نجران کے عیسائیوں کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ سورت کے شروع سے انہی کو سمجھانے کے لیے آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اگر وہ اس قدر سمجھانے پر بھی قائل نہ ہوں تو ان کو مباہلہ کی دعوت دی جائے۔ دونوں فریق خواتین اور اولاد کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوں اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو اور اس پر عذاب پڑے، یعنی یہ عذاب کی بد دعا ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ وفد نجران کو یہ دعوت دی گئی، انہوں نے مہلت مانگی کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں۔ مجلس مشاورت میں ان کے بڑوں نے کہا، اے گروہ نصارہ، تم یقیناً دلوں میں سمجھ چکے ہو کہ محمد نبی مرسل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے صاف صاف فیصلہ کن باتیں کہی ہیں، اور تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ بعید نہیں یہ وہی نبی ہوں، بس ایک نبی سے مباہلہ کرنے کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ کوئی چھوٹا بڑا ہلاکت سے نہیں بچے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں۔ سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی طاقت ہم میں نہیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے باہر تشریف لائے، اور وفد بھی تجویز پاس کر کے خدمت میں پہنچا۔ ان کے لاڈ پادری نے اس نورانی صورتوں کو دیکھا تو کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، ان سے مباہلہ کر کے ہلاک نہ ہوں۔ آخر انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور مصالحت کر کے واپس لوٹ گئے۔ حدیث میں ہے کہ اگر وہ مباہلہ کرتے تو وادی نجران میں آگ برستی اور سب کا ستیہ ناس ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور دعوت مباہلہ کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ مباہلہ کس بات پر کیا جاتا۔ اس بات پر کیا جاتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کی بارگاہ شرک سے پاک ہے، وہ زبردست ہیں، ان کو بیٹے کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ حکمت بالغہ سے اپنے کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور وفد نجران اگر مباہلہ کرے تو جان لیں کہ ان کا مقصد احقاق حق نہیں، وہ دل میں خوب سمجھے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق نبی نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اسلام سچا مذہب ہے۔ ان کا مقصد مباہلہ سے اپنی بات کی پچ ہے، محض فتنہ و فساد ان کے پیش نظر ہے، اور سب مفسدین اللہ کی نظر میں ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کے حسب حال معاملہ کریں گے۔ جہاں تک ہی ہماری اس تفسیر کے متعلق تھا، تو آپ کو مباہلہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور مباہلہ جب بھی کہیں پہ ہونا طے پایا تو کبھی بھی ہوا نہیں ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مباہلہ کا چیلنج کیا، لیکن ان کے جو بڑے پادری تھے انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ سچے نبی ہیں، دل میں تو تم جانتے ہو، تو اس لیے ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ کا بھی ہم نے حوالہ پڑھا کہ اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مباہلہ کرتے تو وادی کے اندر اللہ کی طرف سے آگ برستی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال حق پر ہیں۔ ان هذا لهو القصص الحق، بے شک یہ واقعہ البتہ وہی سچا واقعہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نتیجہ یہ ہے، ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی زبردست غلبے والا حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر عیسائی منہ موڑ لیں یہ سب دلائل سننے کے بعد بھی، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں فسادیوں کو۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ، صدق اللہ۔